بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر صدق اللہ العلی العظیم وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ابصار بصر کی جمع ہے اور نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. یہاں پر بالعموم رویت کی نفی کی جا رہی ہے کہ کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہاں جو عام ہے اس میں سے بعض کو خاص کر لیا گیا ہے، یعنی سب نگاہیں نہیں بلکہ بعض نگاہیں اللہ کو دیکھ پائیں گے. تو عام ہے جس میں تخصیص کی گئی ہے، کیونکہ روایت سے ثابت ہے کہ مومنین آخرت میں اپنے رب کو دیکھیں گے. لا تراہ یعنی اس کو آنکھیں نہیں دیکھیں گی، اور یہ مخصوص ہے، یعنی اس میں سے بعض کے دیکھنے کو خاص کر لیا گیا، اور یہ تخصیص مومنوں کی رویت کی کہ مومن اللہ کو آخرت میں دیکھیں گے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن قیامت میں تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اسی طرح شیخین بخاری مسلم کی حدیث ہے انکم سترون ربکم، یقیناً تم اپنے رب کو دیکھو گے ضرور، ایسے جیسے کہ 14ویں رات میں چاند کو تم لوگ دیکھا کرتے ہو. لہذا قرآن کی آیت سے بھی حدیث سے بھی مومنوں کے دیکھنے کا ثبوت ملتا ہے، اس لیے مصنف نے کہا وہذا مخصوص کہ اس میں خاص کر لیا گیا ہے. بالعموم رویت کی نفی نہیں ہے بلکہ مومنوں کی رویت اس سے مستثنی ہے. وقیل المراد لا تحیط بہ، آیت کا ایک دوسرا مطلب بیان کرتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ نگاہیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس صورت میں نفی اپنے عموم پر باقی رہیں گے، اس لیے کہ کوئی بھی کسی کی نگاہ بھی نہ دنیا میں نہ آخرت میں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. مومن دیکھیں گے آخرت میں اللہ کو، لیکن بلا کیف، بلا انحصار. لہذا یہاں احاطے کی نفی ہے، گویا کہ رویت بول کر کے احاطہ مراد ہے بطور مجاز کے کہ کوئی بھی کوئی نظر چاہے مومن کی ہو کافر کی ہو، کوئی بھی اللہ کا احاطہ نہیں کر سکیں گے. یعنی اللہ کی ذات صفات کے کن اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکیں گی کوئی بھی نگاہ. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ نگاہوں کو جانتا ہے، پاتا ہے. یہاں ادراک یرا کے معنی میں کہ اللہ ہے جو ساری نظر نگاہوں کو دیکھتا ہے، ولا ترا، لیکن نگاہیں اللہ کو نہیں دیکھتی. یا دوسرا مطلب ہے کہ اللہ ساری نگاہوں کا احاطہ کیے ہوا ہے، کوئی اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا. ایرا یعنی اللہ نگاہوں کو دیکھے گا، نگاہیں اس کو نہیں دیکھیں گی. ولا یجوز فی غیر، یہ اللہ کی شان ہے، ورنہ اللہ کے علاوہ میں یہ بات ممکن نہیں ہے کہ بصر یعنی نگاہ کو پایا جائے، اس کو دیکھا جائے. یعنی بصر نگاہ تو ادراک کرے اور نگاہ دوسری چیز کا ادراک نہ کرے. او یحیط بہ علما، ہر ایک کی رویت جو ہے وہ سامنے والے کی ہوتی ہے، یہ محال نہیں ہے، جائز ہے، ممکن ہے. تو اللہ کی شان ہے کہ وہ نگاہوں کو دیکھے، لیکن نگاہیں اس کو نہیں دیکھ پائیں گی. اور یہ ممکن نہیں، جائز نہیں اللہ کے علاوہ میں کہ وہ
निगाह का इदराक करे या निगाह उसका इदराक ना करे, बल्कि नजर से वो देख पाएगा, हाँ, लेकिन नजर को नहीं देख पाएगा। औ युहीतु बिही इल्मा, इससे दूसरी तफसीर बयान फरमाई कि इदराक से मुराद इहाता है, यानी इल्म के एतबार से अल्लाह सारी निगाहों का इहाता किए हुआ। वह हुवा लतीफुल खबीर, और वह है जो लुत्फ का मामला करने वाला अपने औलिया दोस्तों के साथ। और वो जो बाखबर है, यानी इन सब की खबर रखने वाला। कुल या मोहम्मद लहुम, आप कहिए है मोहम्मद उनसे, कद जाकुम बसायर, यकीनन तुम्हारे पास हुज्जतें आई है तुम्हारे रब की तरफ से। बसायर बसीरा की जमा है, नूर बातिनी को बसीरत कहते, उजज हुज्जत की जमा है। बसायर से मुराद हुज्जतें हैं। यकीनन तुम पर आई हैं बसीरतें, हुज्जतें तुम्हारे रब की तरफ से। फमन अबसरहा, पस जो कोई इन हुज्जतों और दलीलों से बसीरत हासिल करे, जो कोई उन्हें देखे, फ़आमना, पस ईमान ले आया वो बसीरतों की वजह से, हुज्जतों से नफ़ा उठाकर, फले नफ्से ही अबसरा, तो उसने अपने आप ही के लिए देखा, यानी उसकी बसीरत का दलीलों से नफ़ा उठाने का फ़ायदा खुद उसी को होगा। लन्ना सवाब इब्सारिही लहू, क्योंकि उसके देखने, उसकी बसीरत हासिल करने का सवाब उसी के लिए होगा, अल्लाह को इसमें कोई नफ़ा नहीं है। वमन आमियानहा, जो कोई उससे अंधा बन जाए, फज़ल्ला, और गुमराह हो जाए, फ़अलैहा, तो उसी पर होगा, यानी वबाल इज़लाली, उसके गुमराह होने का वबाल, जलालत का नुकसान खुद उसी को पहुँचेगा, अल्लाह को कोई नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है। वमा अना अलैकुम बिहाफिज, और मैं नहीं हूँ तुम पर, मा अना अलैकुम बिहाफिज, तुम पर मैं नहीं हूँ रकीब, यानी निगरां तुम्हारे अमाल का मुहासबा करने वाला, बल्कि इन्नमा अना नज़ीर, बिलाशुबा मैं तो डराने वाला हूँ। निगरां और मुहासबा ये सब अल्लाह के जिम्मे है। वह कज़ालिका, इसी तरह, यानी जैसे हमने ये मज़कूरा चीज़ें बयान फरमाई, उसी तरह हम नुसर्रिफ़ु, फेरते रहते हैं, यानी बयान करते रहते हैं आयात को। ये अल्लाह की तरफ से दीन के कामिल करने का वादा है कि दीन को अल्लाह सरबुलंद फरमाएगा। चुनांचे इसी वजह से अल्लाह का ये कौल नाजिल हुआ, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, यानी बयान करते रहेंगे जब तक कि मुकम्मल ना हो जाए। हम बयान करते रहेंगे आयात को, निशानियों को, लियअतबिरू, आयात से मुराद अहकाम भी, यानी दीनी अहकाम सब बयान करते रहेंगे, लियअतबिरू, ताकि लोग इबरत हासिल करें या ताकि लोग उसे कबूल करें। वले यक़ूलू, और ताकि कहें, यानी कुफार, फी आक़िबतिल अम्र, आखिर अंजाम में, लाम आक़िबत ज़रूरत है के लिए है, यानी जिसका अंजाम नतीजा ये होगा कि आखिर में ये कुफार ये कहने लगेंगे, यानी कुफार कहे फी आक़िबतिल अम्र, अपने अम्र के अंजाम पर, कि दारस्ता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुरान उतरा और अहकामात बयान किए, तो उन्होंने इसका गलत मतलब लिया और कहा कि दारस्ता, दारस्ता और दरस्त दोनों क़िरात है। मुदारसा से दारस्ता, यानी आप अहले किताब के साथ मुज़ाकरा करते हैं, ज़ाकरत अहलल किताब, अहले किताब से सीखते हैं ये सब बातें और फिर बयान करते हैं। एक क़िरात में दरस्ता है, इस सूरत में मफ़ूल बिही महज़ूफ़ होगा, यानी आप पढ़ते हैं माजी गुज़श्ता लोगों की किताबें। वजीत बिहाज़ा मिन, और उन्हीं किताबों से आप ये सब बातें लेके आते हैं। वलिनुबय्यिनहु, और ताकि हम बयान करें ऐसी कौम के लिए जो जान पाएगी, इल्म वाली इन आयात को बयान करेंगे, क्योंकि वही लोग इबरत हासिल करने वाले। इत्तबि मा उहिया इलैका मिन रब्बिका, आप पैरवी कीजिए उसकी जिसकी वही की गई आपकी तरफ से, आपके रब की तरफ से। अल्लाह ने पहले मुशरिकीन की कबाहतों को बयान किया, किस तरह वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाते, इस तरह का इल्ज़ाम रखते।
آگے آپ کو تسلی دیتے ہوئے آیت نازل کی گئی کہ آپ اس کی پیروی کیجیے، یعنی اپنے کام میں لگے رہیے، کافروں کے کفر کی پرواہ نہ کیجیے، اس کی پیروی کیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی گئی، یعنی قرآن کی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آگے کی آیت جو ہے وہ عطف ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اتبع کے اوپر عطف ہے، اور درمیان میں لا الہ الا ہو یہ جملہ معترضہ، توحید کو مؤکد کرنے کے لیے یہ جملہ معترضہ درمیان میں لے آئے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی تنہا معبود ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکوں سے اعراض کیجیے، مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعارض نہ کیجیے، ان سے قتال نہ کیجیے۔ چنانچہ اس مفہوم کے پیش نظر آیت کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، بعد میں جب ان سے قتال کا حکم آ گیا تو اس سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے لیے طے کر دیا ہے کہ وہ مشرک رہیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور آپ کو ہم نے ان کے اوپر حفیظ یعنی رقیب نہیں بنایا، یعنی ان کے اعمال کی نگرانی اور ان کے اعمال کا محاسبہ کرنے والا۔ یہ معقول میں جو لستا کہا تھا کہ ما انا علیکم بحفیظ، گویا اسی کی تاکید کر دی گئی اللہ کے اس قول کے ذریعے کہ آپ ان کے اعمال کی محافظت کرنے والے، ایسی نگرانی کرنے والے کہ انہیں ایمان پر مجبور ہی کر دیں، کہہ رہے ایسا ہم نے نہیں بنایا آپ کو۔ تو جازیہم بِأَعْمَالِہِم، ایسا نگراں کہ آپ انہیں ان کے اعمال پر جزا دے، بدلہ دے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان پر وکیل نہیں ہیں، وکیل ذمہ دار، یہ تاکید کے لیے ہے کہ آپ انہیں ایمان پر مجبور کر دے۔ حفیظ نہیں ہے کہ آپ ان کے عمل پر حساب لے اور انہیں بدلہ دے، وکیل نہیں ہے یعنی آپ انہیں ان کے ایمان پر مجبور کریں۔ وَهَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ، اور یہ قتال کے حکم سے پہلے کا حکم ہے، قتال کی آیت کے ذریعے یہ حکم منسوخ ہو گیا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ والا حکم۔ آگے کہتے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ، اور برا بھلا نہ کہو ان معبودوں کو جنہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہیں، یعنی اصنام بتوں کو۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ آیت نازل ہوئی تھی اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسْبُ جَهَنَّمَ، کہ یقیناً تم اور وہ جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، یہ سب جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ تو اس پر مسلمانوں نے خوب بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا، تو مشرکوں نے بھی طے کر لیا کہ یہ لوگ اللہ کو برا بھلا کہیں گے، نعوذ باللہ، مسلمانوں کے برا بھلا کہنے کے جواب میں۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ باطل پرستوں کے باطل عقیدے طریقے سے نفرت تو کرنی ہے، لیکن ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا ہے، ورنہ وہ انتقاماً باطل پر ہو کر کے بھی ہمارے حق والے جذبے کو ٹھیس پہنچائیں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، اور برا بھلا نہ کہو ان کو جنہیں یہ پکارتے اللہ کو چھوڑ کر، یعنی بتوں کو، فَيَسُبُّوا اللَّهَ، کہ وہ بھی اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ عدوان یہ اعتدا کے معنی میں، یعنی زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے۔ تمہارا برا بھلا کہنا تو حق پر ہوگا، لیکن وہ زیادتی کر کے، ظلم کر کے جذبات میں بے قابو ہو جائیں گے اور پھر تمہارے معبود برحق کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ گویا تمہارا برا بھلا کہنا یہ ذریعہ بن جائے گا اللہ کے برا بھلا، اللہ کو کافروں کے برا بھلا کہنے کا۔ حالانکہ بت باطل ہیں تو انہیں برا بھلا کہنا کوئی حرج نہیں، لیکن اس پر جو
ان کی طرف سے انتقام مرتب ہوگا کہ وہ اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے، اس وجہ سے منع کیا گیا کہ اس طرح سے تم ان کے ساتھ نہ کرو۔ فرمایا اعتدا یہ ادوا کے معنی میں ہے، وہ مصدر ہے ادا یادو سے، زیادتی کرتے ہوئے، وہ ظلم کے طور پر، بغیر علم بلا کسی علم کے، یعنی جہل منہم ان کی طرف سے اللہ سے جاہل رہنے کی بنا پر، کذالک اسی طرح، یعنی جیسا ہم نے مزین کیا ہے ان لوگوں کے لیے وہ عقیدہ عمل جس پر وہ قائم ہے، ویسی زینا لکل امت عملہم، ہم نے مزین کیا ہے ہر امت کے لیے ان کا عمل، یعنی خیر شر جو بھی کرے وہ اپنے اعتبار سے اس کو مزین کر دیا ہے۔ اس سے معتزلہ کے اوپر رد ہو جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ شر کا ارادہ نہیں کرتا، کبھی چیزوں کا ارادہ نہیں کرتا۔ یہاں صریح آیت ہے کہ ہم نے مزین کیا ہے ہر امت کے لیے ان کے عمل کو، خواہ وہ عمل شر کا عمل ہو یا خیر کا عمل ہو، سب کو ہم نے ان کے واسطے مزین کر دیے، خیر شر سب اللہ کی طرف سے، فاتحوا لہذا وہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں، ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب کی طرف ہی ان سب کا لوٹنا ہوگا، فی الآخرہ آخرت کے اندر، فینبئہم بما کانوا یعملون، بس اللہ پاک انہیں باخبر کر دے گا اس سے جو کچھ کہ وہ کیا کرتے، یعنی فیجازیہم، اللہ پاک ان کو اس پر بدل عطا فرمائے گا۔ آگے کافروں کے قول فعل کے تضاد کو بیان فرماتے ہیں کہ کس طرح سے وہ پہلے قسم کھا کر کے کہتے تھے کہ اگر کوئی آیت آئے معجزہ تو ضرور وہ ایمان لے آئیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے کیا کیا، پوری تفصیل کافروں کے دو رخا پن کو بیان کرتے ہوئے آگے آیت آ رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔